السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ الہی آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ سورۃ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ سورۃ النحل مکی ہے۔ مکی صورت سنتے ہی سوچیں توحید اور آخرت کا یقین ہے۔ توحید، عقیدہ توحید درست کرنا اور آخرت کا یقین، اور جس کا آخرت کا یقین نہیں ہے وہ تکبر کی بڑی علامت ہے، اور یہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ شروع کرتی ہوں بابرکت اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی مت مچاؤ، پاک ہے اور وہ بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا سورۃ الحجر میں قرآن کی نعمتوں کا ذکر تھا، اور یہاں پہ سورۃ النحل میں کونی نعمتوں کا ذکر ہے، کائنات کی نعمتوں کا ذکر۔ قرآن مجید کو روح کہا گیا، اور کیونکہ روح کے لیے غذا بھی کہاں سے ملے گی؟ اسی قرآن سے۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، لہذا تم مجھ سے ڈرو۔ تقویٰ پھر بنیاد ہے ایمان کی حفاظت کا۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے پھرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے سرین وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیا جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، یعنی یہ جو لباس ہے نا ہماری، جہاں ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے وہاں ہماری زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ ان میں تمہارے لیے جمال بھی ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو، جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ اٹھا کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جافشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ان جانوروں کی بات ہو رہی ہے، ان سواریوں کی بات ہو رہی ہے جن کو ہم سہارا بناتے ہیں۔ اس وقت سواریاں گھوڑے، اونٹ یہ تھے، خچر وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ سواریاں اس سے زیادہ بہتر بھی آنے والی ہیں جس کو تم نہیں ابھی جانتے، اور ان سواریوں سے ہم دیکھیں اب کون سی سواریاں پالا پڑتی ہیں، ہم کیسے کیسے سفر کرتے ہیں، وہ والی مشقتیں نہیں ہیں۔ اور یہ سواریاں تمہیں خود تم یہ سفر کرنا چاہو تو تم کر نہیں سکتے، ان سواریوں کے ذریعے تمہارے لیے سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے گھوڑا ہے، گھوڑے پہ چڑھ کے آپ دیکھیں وہ پانی میں اتر جائے تو آپ کو پار کرا دے گا، اور اونٹ جیسے ہے وہ دیکھیں جو صحرائی علاقے وہاں پہ چلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، آپ پاؤں آگے رکھیں آپ کو لگتا ہے پاؤں پیچھے جا رہا ہے، تو اونٹ آپ کا سفر لمبا لمبا طے کروا دیتا ہے۔ اور آج جو سواریاں اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھی ہیں تو وہ دیکھیں نا، ہم نے اپنے بیک ہوم جانا ہو تو سوچیے ذرا، یہ سواریاں نہ ہوتی تو پھنس گئے ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق و مہربان ہے۔ سواریاں پھر تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک رحمان کے گھوڑے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انسان چلاتا ہے، فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ ایک انسان کا گھوڑا ہوتا ہے جس کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے تو رکھا ہوا ہے لیکن اللہ کے دین کے لیے 0% کام ہے، اور ایک شیطان کا گھوڑا ہوتا ہے
वो सरासर जाता ही अपोजिट वे में, जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही। तो हमें देखना हमने कौन से घोड़े पाल रखे हैं। या आप लोगों की गाड़ियाँ आप लोगों के रहमान के घोड़े हैं या शैतान के घोड़े हैं या जाती घोड़े हैं? तो यकीनन उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये रहमान के घोड़े हैं, तभी तो इन घोड़ों पे सवार होकर हम यहाँ तक आते हैं। बड़ा ही शफीक और मेहरबान है, उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम पर सवारी करो, वो तुम्हारी ज़िंदगी की रौनक बने, वो और बहुत सी चीज़ें तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा करता है जिसका तुम्हें खुद इल्म नहीं है, और अल्लाह ही की ज़िम्मे है सीधा रास्ता बताना जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हों। सुभान अल्लाह, ये सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान है। इतना बड़ा एहसान है कि इंसान उसको भुलाए भी तो भुला नहीं सकता। वलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन, अगर वो चाहता तुम सबको हिदायत दे देता। इस भूले हुए रास्ते से कोई रास्ता दिखाने वाला आपको रहबर मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, वरना तो मैं आज 2 दिन तक से सफर नहीं पूरा कर सकती थी। ये अगर मुझे वहां पे कोई गाइडलाइन ना मिल गई होती तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने आज के दौर में, आज से पहले दौर में तो ये नेविगेटर का जमाना नहीं था, लोग नक्शों से पहुंचते थे, लोग अपने इल्म की वजह से या सितारों से या चांद से या जो भी इशारों से समझते थे कि कौन सी सिमत को निकलना है। लेकिन आप देखें, नेविगेटर ऑन किया, बेपरवाह हो गए, बस कोई फिक्र नहीं है। किसी अजनबी जगह में भी जाना पड़े तो बस उस रहबर की हमें ज़रूरत है। तो क्या जन्नत में जाने के लिए इस रहबर की ज़रूरत नहीं थी? इसको हमने इतना हल्का समझा, इसको ऑन करना नहीं चाहा। हमने चाहा हम खुद ही कर लेंगे, जो दिल करेगा हम पहुंच जाएंगे, कोई नहीं फिक्र ना करो हम पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाएंगे? अल्लाह ताला ने नेविगेशन हमारे हाथ में दिया है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। वलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन, अल्लाह चाहता तो सबको एक ही हिदायत पे डाल सकता था। वो तो वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, जिसने तुम खुद भी सराब होते हो और तुम्हारी जानों को भी चारा पैदा होता है। ये डायरेक्ट पानी, उसके तो फायदे हैं, और इनडायरेक्ट में वही आप खुद भी फायदा उठाएं दूसरों को भी दें। वो इस पानी के जरिए से खेतियां भी उगाता है। देखें, वही का इल्म अंदर आ जाता है इंसान के अंदर, उसकी पैदावार शुरू हो जाती है तो एक तनावर दरख्त बन जाता है, और उसकी फिर छांव में सारे लोग बैठते हैं, उसका फल सारे लोग खाते हैं। दीन का इल्म आ जाए उससे खैर सारे ही हासिल करते हैं। और फिर क्या, जैतून और खजूर और अंगूर इस तरह तरह के दूसरे फल भी पैदा किए। और इसमें एक बड़ी निशानी उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। रब को वही पा सकता है जो गौर व फिक्र करता है, जो रूहानी ज़रूरतों का ख्याल उसी तरह रखता है अपने रब को पाने के बाद जिस तरह जिस्मानी की ख्याल रखने के वो मजबूर था। उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज चांद को मुसख्खर कर रखा है। वो सब तारे भी उसी के हुक्म से मुसख्खर हैं। इनमें बहुत सी निशानियां लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। आज तो इन तारों से बड़ा ही बुरा काम लिया जाता है ना, तारों से की वजह से आपकी किस्मतें बताई जाती हैं, जो कि सरासर इस्लाम में हराम है। लेकिन हमारे मुल्क में देखें बाजू का तो ये पॉमस्टी करने वाले और इस तारों का पीछा करने वाले, आपकी बर्थ डेट से सितारों का इल्म देने वाले। हाँ, और ये मत कभी ना सोचा करें कि मेरी बर्थ डेट ये और मेरा बुर्ज ये बनता है, ला हौला वला कुव्वता, ये हराम है, ये हराम है। अल्लाह ने इस मकसद के लिए नहीं हमें भेजा, सितारों का मकसद कुछ और था। इन निशानियों से फ़ायदा फिर वही उठा सकते हैं जो अक्ल वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अक्ल वाला बना दे, सबको अक्ल वाला बना दे। और ये जो बहुत से रंग रंग की चीज़ें उसने तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी ज़रूर निशानियाँ उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर रखा है। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी निशानी है, इंसान इस पर जितना गौर फिक्र करे ना, इंसान उसकी तह तक नहीं पहुँच सकता। ताकि तुम इससे तरोताज़ा गोश्त लेकर खाओ और उससे जीनत की वो चीज़ें निकालो जिन्हें तुम्हें पहना करते हो। और ये समंदर का जानदार भी अल्लाह ने हमारे लिए हलाल कर दिया, उससे बेइंतहा फ़ायदे रख लिए। तुम देखते हो कश्ती समंदर का सीना चीरते हुए चलती है। ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो, उसके शुक्रगुजार बनो। तो हलाल तरीकों में फजल तलाश करना हलाल तरीकों से है, और ये फजल है। हराम तरीकों से फजल नहीं होता। कहते हैं ना, रिज़्क़ को अल्लाह ने फजल कहा है, तो रिज़्क़ के सोर्स को हलाल कहा है। हलाल तरीके से सोर्स इख्तियार है तो वो है फजल, और अगर सोर्स गलत है तो वो फिर फजल नहीं बनता, वो फिर क्या जहमत बन जाती है। वल्का फिल अर्दि रवासी अन तमीद बिकुम, और इसने ज़मीन में पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ा ताकि ज़मीन तुमको लेकर ना ढलक जाए। सुभान अल्लाह, ये एक बहुत बड़ी निशानी है। एक और, पानी की सतह पे कोई इस तरह की पतली लेयर वाली चीज़ रखें ज़रा, वो क्या होगी, वबलिंग होगी, वेवी होगी ऊपर नीचे, आप कभी भी उस पर नहीं खड़े हो सकते। और हमारी ज़मीन के हमारी पानी के पेट पे है, हमारी ज़मीन की सतह पानी के पेट पे है। अल्लाह ताला ने उसको कैसे बैलेंस दिया, इन पहाड़ों के ज़रिए, और फिर तुम्हारे लिए रास्ते बनाए
تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ رہنمائی دے رہے ہیں. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. اس میں پھر زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھی ہیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. سبحان اللہ. جنہوں نے ہدایت حاصل کرنی ہے انہوں نے ہر جگہ سے لے لینی، اللہ کی کونی آیات سے بھی اور اللہ کی قرآنی آیات سے بھی انہوں نے اپنے لیے مفید چیزیں اٹھا لینی ہیں. اللہ ہمیں ان میں بنا دے. افمن یخلق کمن لا یخلق. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون. عقل ہے تمہارے پاس؟ اتنی نصیحت حاصل کر سکتے ہو کہ کیسے تم اللہ کی تخلیق، خالق و مالک ہونے کو ماننے کے باوجود اللہ تخلیق کرنے والا اور رب ہے تو اس کے مقابلے میں کسی اور سے رشتے جوڑتے اور ان کو معبود سمجھتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم پر تو اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی نعمتیں کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. جس طرح ہم ستاروں کو نہیں گن سکتے اس طرح ہمارے اوپر آئی ہوئی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے ہم پہ کہ اس نے اتنی زیادہ ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. ان اللہ لغفور رحیم. بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. وہ تو اللہ وہ ہے جو تمہارے خفیہ کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے. یہ پریزنس ہی کا ہے مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ. تمہارے دل میں جو کچھ چل رہا ہے ان کو بھی جانتا ہے، جو تو باہر ہے اس کو بھی چل رہا ہے جانتا ہے. اس کو سب ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. والذین یدعون من دون اللہ. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بناتے ہیں، مخلوق یعنی خالق سمجھتے ہیں، وہ ان کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. وہ مردہ ہیں، نہ وہ پیدا کیے. وہ تو لا یخلقون شیئا. کسی چیز کو پیدا کرنے کا دعویٰ کر بھی نہیں سکتے کہ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. وہ یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیا گیا. اموات، یہ مردہ ہیں. مردہ غیر احیاء، زندگی کے اوپر زندہ رہتے ہوئے مردہ ہیں. ان کو کچھ بھی معلوم نہیں انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. فکر ہی نہیں ہے. آئے ہیں تو جانا بھی ہے. حالانکہ سب کا ارے غیرے نتھو خیرے سب کا ایمان ہے کہ ہم آئے ہیں تو جانے کے لیے، کیونکہ موت کو سب مانتے ہیں. سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو موت کو نہ مانتا ہو. الہکم الہ واحد. اللہ تو تمہارا ایک ہی تھا، رب تمہارا ایک ہی تھا. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. یقیناً اللہ ان سب کی کرتوتوں کو جانتا ہے، چھپے اور ظاہر کو بھی، کھلے اور چھپے کو بھی اور کھلے ہوئے کو بھی. اور ان لوگوں کو بھی ہرگز پسند نہیں کرتا. ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوتے ہیں. آخرت کا انکار انسان کو تکبر میں لے جاتا ہے اور تکبر کرنے والے کبھی فلاح نہیں پایا کرتے، کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. تکبر اس لحاظ سے بھی ہے کہ یوم جزا و سزا کے قائم ہونے سے انکار کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ہے. اللہ تو عادل ہے اور دوسرا قادر مطلق بھی. جو شخص اتنے واضح اور فطری دلائل کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی اس آخرت کے کنسیپٹ کو مانتا نہیں ہے، حق کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کی تعریف کرتے ہوئے کہ فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا گیا ہے. حق یہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں ہمیں پیدا کیا تو آخرت کا سسٹم رکھ کے پیدا کیا، تو یہ حق ہی تو تھا. اس پہ یقین رکھنا ہماری ذمہ داری بنتی تھی اور ذمہ داری ہے. جب کوئی ان سے پوچھتا کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں جی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے؟ جن کو دین سے کچھ نہیں مل لینا، جو پڑھ کے بغیر پڑھے بھی گمراہ تھے اور پڑھ کے بھی گمراہ ہی رہیں. یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ پورے اٹھائیں، تو ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بہت سے لوگ حق کو نیچا کرنے کے لیے ایسی مکاریاں کرتے رہے ہیں. تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اندر ہے نا تو اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا جائزہ لینے والا بنا دے. کہیں سے ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں نہ تو حق سے منکر ہونے کا تکبر کرے اور نہ لوگوں کو حقیر سمجھنے کا تکبر کرے. اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ گری جن کو تباہ کیا. ایسے رخ سے ان پر عذاب ہے جدھر سے ان کو آنے کا گمان تک نہیں تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا. ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے لیے تمہیں اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی
آج تو رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہیں کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈنگے مارنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو قصور نہیں رکھتے۔ یہ موت کا منظر ہے۔ ملائکہ جواب دیں گے کیسے، ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب تم کہتے ہو ہم تو نہیں کچھ کر رہے تھے، گناہ کی بات تم کر رہے تھے، اب جاؤ جہنم کے دروازے میں گھس جاؤ، فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، وہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، فلبئس مثوى المتکبرین، پس حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ اور متکبروں کے لیے ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کو توحید پرست بنا دے، اللہ ہمارے عقیدے کو درست فرما دے، ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے اندر تکبر نہ آنے پائے، یا اللہ ہمیں تکبر سے بچا لے، یا اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، بے شک تیری نعمتیں بہت بے بہا ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرنا بھی چاہیں گننا بھی چاہیں تو نہیں گن سکتے، یا اللہ ہمارے شکر کو قبول فرما، ہمیں ذاکرین اور شاکرین میں شامل فرما، یا اللہ ہماری مشکلیں پریشانیاں دور فرما، ہمیں اپنے رزق کے وسائل عطا فرما، ہمارے رزق کو وسیع کر دے، یا اللہ اولاد اور اموال کے فتنوں سے ہمیں بچا کے رکھ، ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح انسان بنا دے، یا اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو اپنے دین کے داعی بنا، یا اللہ ہم سب سے وہ کام لے لے جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔